وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. قابل صد احترام شائقات و شائقین سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. مستمعات و مستمعین کرام، ہمارے سچا پیغام کے سبسکرائبرز میں سے ایک فکرمند صاحب نے فرمائش کی کہ تہجد کے فضائل بیان کیے جائیں. بہت اچھی فرمائش ہے، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس موضوع پر وقت کے مختلف اکابر علماء کرام کے بیانات موجود ہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ تہجد کی نماز کے فضائل پر عالم اسلام کے معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب عمت فیوزہم کا بیان سماعت فرمائیں. تہجد کی نماز، جس کو صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں، رات کی نماز، یہ بڑی عظیم نعمت ہے. کہنے کو تو یہ فرض یا واجب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے اس کو فرض قرار نہیں دیا کہ ہر آدمی کے ذمہ لازم ہو کہ وہ ضرور تہجد پڑھے اور ضرور رات کی نماز پڑھے. اگر ایسا کر دیتے تو ہم جیسے کمزور لوگ پتہ نہیں کہاں جاتے. اللہ تعالیٰ نے فرض لازم تو نہیں کیا، لیکن سنت بنایا اس کو. اور سنت بھی ایسی ہے کہ اس کے ذریعے جو باطن کے مدارج طے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے جو انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے، وہ کسی اور عمل میں شاید نہیں. اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریکی میں نماز پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جوڑنے میں جو تاثیر رکھی ہے وہ عجیب و غریب ہے، اور کوئی دوسرا عمل اس کی ہمسری نہیں کرتا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. رات کا وقت ہوتا ہے، دن کے وقت میں انسان اپنے دنیا کے کام دھندوں میں لگا ہوا ہے، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، خیالات منتشر ہیں، اور کبھی کوئی بیچ میں حائل ہو گیا، کبھی کوئی بیچ میں حائل ہو گیا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن رات میں، رات کی تاریکی میں جب اللہ جل جلالہ سے رابطہ جوڑا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت خصوصی فضل و انعام فرماتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ اعلان عام ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی جو مبتلا آزار ہو، مصیبت میں مبتلا ہو، جس کو میں عافیت عطا کروں. اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے. پہلے 1/3 رات گزرنے کے بعد مسلسل یہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری رہتا ہے صبح تک. تو گویا اللہ جل جلالہ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے ان اوقات میں اپنے بندوں کی طرف، اور جو بندے اس وقت میں اللہ جل جلالہ سے اپنا رابطہ جوڑتے ہیں اور تعلق قائم کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کے سزاوار ہوتے ہیں. بڑا قیمتی وقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، اور اس رات کی نماز میں بڑی ہی عظیم فضیلت رکھی ہے. اور آپ صحابہ کرام کو چونکہ نماز فرض نہیں تھی، تہجد کی نماز فرض تو تھی نہیں کہ آپ اس کی فرائض کی طرح تاکید فرماتے، لیکن ترغیب دیتے تھے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ بہت سے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے خواب بیان کیا کرتے تھے. فجر کے بعد جب حضور تشریف فرما ہوتے مسجد میں تو لوگ آ کر بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آج رات میں یہ خواب دیکھا، آج رات میں یہ خواب دیکھا. اور بعض اوقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں کی تعبیر بھی بیان فرماتے تھے.
کہ اس خواب کی یہ تعبیر ہے، اس خواب کی یہ تعبیر ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی آرزو پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر معلوم کروں. لیکن میری نیند ایسی تھی کہ مجھ کو خواب نہیں آتے تھے، لیکن تمنا یہ ہوتی تھی کہ جیسے اور لوگ خواب بیان کر رہے ہیں تو میں بھی بیان کروں اور میری بھی تعبیر حضور علیہ السلام عطا فرمائے. تو فرماتے ہیں اسی تمنا میں ایک رات میں سویا تو میں نے خواب دیکھا، اور اس خواب کی تفصیل انہوں نے روایت میں بیان کی کہ یہ دیکھا یہ دیکھا. خلاصہ اس خواب کا یہ ہے کہ دو فرشتے جیسے آئے اور مجھے لے گئے، اور ایک رسی تھی وہ آسمان کی طرف جا رہی تھی، اور انہوں نے مجھ سے کہا فرشتوں نے کہ تم اس رسی کو پکڑ کے اوپر چڑھ جاؤ. یہ خواب میں نے دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج مجھے موقع ہوا ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب بیان کروں اور اس کی تعبیر لوں. لیکن براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب بیان کرتے ہوئے مجھے کچھ جھجک سی ہوئی کہ خود بیان کروں. ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ میں نے آج رات یہ خواب دیکھا ہے، اور تمہیں اگر کسی وقت موقع ملے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب بیان کر کے آپ سے تعبیر معلوم کرتا. تو کہتے ہیں حضرت حفصہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا خواب بیان کیا. بعد میں نے ان سے پوچھا کہ کیا جواب دیا رسول کریم. تو حضرت حفصہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا خواب بیان کیا تھا، تو اس خواب کو سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ ابن عمر. دو جملے فرمائے. ایک جملہ یہ کہ عبداللہ ابن عمر بڑا اچھا آدمی ہے، عبداللہ ابن عمر بڑا اچھا آدمی ہے. اور پھر دوسرا جملہ فرمایا لو کان یصلی من اللیل، کاش کہ وہ رات کو بھی نماز پڑھا کرے. اچھا آدمی ہے لیکن کاش کہ وہ رات کو بھی نماز پڑھا کرے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تہجد کی نماز پڑھنے کا عادی نہیں تھا، رات کو پڑھتا نہیں تھا. لیکن جس دن سے میں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا کہ عبداللہ ابن عمر اچھا آدمی ہے، کاش کہ وہ رات کو نماز پڑھا کرے، تو اس دن سے الحمدللہ کبھی تہجد کا فرض اور واجب نہیں، اس واسطے اس طرح کا حکم تو نہیں دیتے جیسے 5 نمازوں کا، لیکن ترغیب دیتے. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثریت رات کی نماز کی عادی تھی، اور قرآن کریم نے رات کی نماز پڑھنے والوں کی بڑی تعریف فرمائی. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. سورہ مزمل پوری اسی رات کی نماز کے لیے نازل ہوئی ہے. تو یہ ہے بڑی عظیم نعمت، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہتا ہو، اپنی اصلاح چاہتا ہو، اس کے لیے یہ یوں سمجھو کہ تقریباً ضروری جیسے اعمال میں سے ہے کہ رات کی نماز کا کچھ حصہ وہ پائے، کم از کم اس کا عادی بنے. البتہ حضرت والا نے جو یہاں پر بات ارشاد فرمائی ہے وہ ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کا آسان طریقہ حضرت نے بتایا. نماز تہجد کا اصل وقت تو ہے آخر شب، آخری رات کا جو آخری حصہ ہے وہ افضل وقت ہے. بلکہ فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو دوسرا تہائی حصہ یہ افضل ترین وقت ہے کہ آدمی اس وقت میں تہجد پڑھے، پھر چاہے بعد میں سو جائے اور پھر فجر کے لیے اٹھے. اور اگر رات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو آخری حصہ جو ہے وہ زیادہ افضل ہے تہجد کے لیے. تو اصل بات یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو آخر شب میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کرے. لیکن ایک حدیث ہے جو معجم طبرانی میں مروی ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا بد من صلاۃ بلیل ولو حلب شاہ، کہ رات کے وقت میں کچھ نماز پڑھنا ضروری ہے. ضروری ہونے کا معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور اپنی اصلاح کی خاطر آدمی کو ضروری ناگزیر ہے کہ وہ رات کے اندر کچھ نماز پڑھے. اور فرمایا ولو حلب شاۃ، چاہے وہ اتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ دویا جاتا ہے. بکری کا دودھ اگر دوئے تو بہت زیادہ وقت نہیں لگتا اور جلدی دوہا جاتا ہے کیونکہ دودھ کم ہوتا ہے بکری کا گائے اور بھینس کے مقابلے میں. تو بتائیں کہ جتنی دیر میں بکری کا دودھ دویا جاتا ہے اتنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن رات کی نماز فرمایا لا بد من صلاۃ بلیل، ضرور ہونی چاہیے اور کسی مومن کو وہ چھوڑنی نہ چاہیے. پھر آگے فرمایا، یہ حدیث ہی کا حصہ ہے کہ وما کان بعد صلاۃ العشاء فهو من اللیل، کہ نماز عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے
وہ صلاۃ اللیل میں داخل ہے، تہجد کے مفہوم میں داخل ہے، جو عشاء کے بعد جو بھی نماز۔ اس حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے یہ آسانی کا راستہ تجویز فرما دیا کہ اگر سونے کے بعد اٹھنا مشکل ہو رہا ہے تو اول شب میں نماز عشاء پڑھنے کے بعد بھی اگر کچھ نماز تہجد کی نیت سے، صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ تہجد اور صلاۃ اللیل کی برکات سے محرومی نہیں ہوگی۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی کو کوشش تو پوری یہ کرنی چاہیے کہ آخر شب میں اٹھ جائے، لیکن اگر اس کی عادت نہیں پڑی یا کوئی عارض درپیش ہے تو نماز عشاء کے بعد اور وتر سے پہلے اور عشاء کے بعد کچھ رکعتیں پڑھنے کا معمول بنا لے بنیت تہجد، بنیت صلاۃ اللیل۔ وہ تو روزانہ پابندی سے پڑھے، ساتھ ہی کوشش کرتے رہے کہ آخر شب میں بھی آنکھ کھل جائے، اور آخر شب میں آنکھ کھل جائے تو پھر اس وقت میں جتنی توفیق ہو اس وقت میں پڑھ لے، اور اگر فرض کرو آنکھ نہ کھلی تو کم از کم عشاء اور وتر کے درمیان جو نماز پڑھی ہے وہ صلاۃ اللیل اور تہجد کے حکم میں انشاءاللہ لکھی جائے گی، اور تہجد اور صلاۃ اللیل کی برکات سے مکمل محرومی نہیں ہوگی۔ تو یہ کام تو بھائی ہر مومن کو کرنا ہی چاہیے کہ عشاء اور وتر کے درمیان کچھ رکعتیں پڑھ لے تہجد کی نیت، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، جتنی توفیق ہو اتنی پڑھ لے، اور پھر کوشش ساتھ میں یہ بھی رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے، بلکہ اپنی یہ کوشش جاری رکھے کہ آخر شب میں بھی میں اٹھوں۔ معزز سامعین اعظام، جیسا کہ حضرت نے فرمایا تہجد کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت میں فرمایا گیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن۔ اللہ تعالی بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتے ہیں، لہذا اگر تم سے ہو سکے کہ تم ان بندوں میں سے ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو تم ان میں ہو جاؤ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے وصال کے بعد بعض حضرات نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ پر کیا گزری اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا حقائق اور معارف کی جو اونچی اونچی باتیں ہم عبارات و اشارات میں کیا کرتے تھے وہ سب وہاں جانے پر ہوا ہو گئی، بس وہ چند رکعتیں کام آ گئیں جو رات میں ہم تہجد کی نیت سے پڑھا کرتے تھے۔ نماز تہجد کی فضیلت پر ایک آخری روایت سماعت فرمائیں، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور نیک لوگوں کا شعار رہا ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح تہجد کی نماز گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والی اور گناہوں سے بچانے والی چیز ہے۔ اس حدیث میں نماز تہجد کی 4 خصوصیتیں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ نمبر 1، نماز تہجد زمانہ قدیم سے اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ اور ان کی خاص عادت رہی ہے۔ نمبر 2، اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 3 اور 4 یہ کہ تہجد کی نماز میں گناہوں کا کفارہ بن کر ان کے اثرات کو مٹانے اور گناہوں سے روکنے کی خاصیت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حدیث میں بیان کی گئی 4 خصوصیتوں میں سے سب سے آخری خصوصیت نہایت قابل غور ہے، ہمیں اس خصوصیت پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ نماز تہجد کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے اندر گناہوں سے روکنے اور گناہوں سے بچانے کی طاقت اور تاثیر اپنے اندر رکھتی ہے۔ آج کے اس
انتہائی خطرناک اور ایمان سوز ماحول میں، جبکہ قدم قدم پر گناہوں کے موقع سامنے آ رہے ہیں، کیا ہمیں گناہوں سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ہم گناہوں سے بچنے کی ایمانی اور روحانی قوت حاصل کرنا چاہتے ہوں تو ہم تہجد کا ضرور اہتمام کریں۔ آخر میں مخلصانہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب ضرور سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ سچا پیغام کے شائقین اور مستفیدین میں شامل ہو جائیں گے، اور جیسے ہی ہم اپنا پروگرام ارسال کریں گے وہ فوراً آپ کی خدمت میں پہنچ جایا کرے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کا فکر مند انسان بنا کر تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔